والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العلي العظيم. سورۃ الجاثیہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 12 سے اور 21 تک آج کے درس میں یہ آیات شامل کی گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی آیات کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات میں کیا گیا ہے. انہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت کے کرشموں اور انہی آیات قدرت میں سے اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی. اللہ وہ ہے جس نے مسخر کر دیا، بس میں کر دیا تمہارے اس دریا کو کہ جس میں جہاز چلیں اللہ کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم حق ماننے والے بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، بڑی نشانی، وہ سمندر کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی قدرت اور بڑی نشانی ہے کہ ایک بڑا جہاز پورا کا پورا وہ انسانوں کی ضرورتوں کو کس طرح سے پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہے. ایک سکہ بھی اگر دریا کے اندر ڈالا جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا جہاز جس کے اندر پوری بستیاں آباد ہیں، اور حمالی کے اعتبار سے اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے اور دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا بوجھ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک اٹھا کر کے لے جاتا ہے، اور سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا اور پانی کو پوری تیزی کے ساتھ آزادانہ طور پر پار کرتا ہوا وہ گزرتا چلا جاتا ہے. یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اس نے مسخر کیا انسانوں کے لیے پانی کو، اور اس میں وہ اپنے جہازوں کو اور اپنی کشتیوں کو تیزی کے ساتھ میں دوڑا رہا ہوتا ہے. اس میں خاص طور پر اللہ پاک نے فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. فضل سے مراد قرآن کریم میں یہ لفظ بہت سارے مقامات پر استعمال کیا گیا ہے. فضل سے مراد جو لیا جاتا ہے وہ ہے رزق کی جو ہے وہ تلاش اور جستجو، روزی کی تلاش اور جستجو، کہ تم اس میں اس کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کے اسباب اور انتظام کرتے ہو. انسان کی معیشت کو اگر آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کا اندازہ لگاتے ہیں، تو اندازہ ہوگا کہ جو بڑی اشیاء آج بھی وہ سمندری راستوں کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملکوں کی طرف منتقل کرائی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے جہاز اس کی حمالی کے لیے مستقل طے ہیں، اور ان جہازوں کے ذریعے سے ہی وہ کام انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو آج کے دور کے اندر یہ ٹیکنیک بڑھ گئی ہے اور انسان نے ترقیات کر لی ہیں. اس کے باوجود بھی انسان کے لیے سمجھنا آسان ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسی بڑی قدرت ہے، کیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اس نے اگر پانی کو مسخر نہ کیا ہوتا، اگر یہ ساری ترکیبیں اللہ رب العالمین نے انسان کو نہ سجائی ہوتی، تو وہ کس طرح سے اپنے انتظامات کرتا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک حمالی کس طرح سے اس کے لیے آسان ہوتا، اور روزی روٹی کے اسباب اور معیشت جس کا مدار آج بڑے پیمانے پر سمندری راستوں کے ذریعے ہی سے ہے، وہ کیسے اس کے لیے آسان ہوتا، کیسے وہ ممکن ہوتا. یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے.
वलअल्लकुम तशकुरून, ये नेमत तुमको इसलिए गिनाई जा रही है, तुमको इसलिए इसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है ताकि तुम हक बात को मानो, शुक्र बजा लाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तुम शुक्र अदा करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसी बड़ी अजीमुशान नेमत तुमको अता कर रखी है समंदर के रास्ते से कि तुम उसके ज़रिए से तुम्हारी फ़िक्र भी नहीं, तुम्हारा ख्याल भी नहीं कि किस तरह से तुम एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक अपने काम अंजाम दे रहे हो, और थोड़ा सा ध्यान और तवज्जो भी इस तरफ नहीं होती कि यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कैसी बड़ी निशानी है। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन, और मुसख्खर कर दिया, काम में लगा दिया तुम्हारे जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, सबको अपनी तरफ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात की हर चीज़ को इंसान के लिए मुसख्खर कर रखा है। कायनात की हर चीज़ इंसान की खिदमत में और उसकी इताअत और उसकी ताबेदारी में, उसको नफ़ा रसानी में, उसको फ़ायदा पहुँचाने में लगी हुई है। हर चीज़ से इंसान फ़ायदा उठा रहा है। सूरज, चाँद, सितारे, दरिया, पहाड़ और जितनी भी सरसब्जी और शादाबी जो भी नज़र आ रही है, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऐसी है कि वो इंसान की खिदमत के अंदर लगी हुई है। उससे इंसान हर आन मुस्तफ़ीद हो रहा है, उससे हर आन इंसान फ़ायदा उठा रहा है। कैसी निशानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ध्यान रखते हैं, जो ध्यान देने वाले हैं, फ़िक्र करने वाले, ज़रा भी तवज्जो देने वाले जो लोग हैं, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके अंदर बड़ी निशानी रख दी है कि वो समझते हैं और फ़िक्र करते हैं कि ये निज़ाम खुद ब खुद वजूद में नहीं आया है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कारीगरी है, उसकी सन्नाई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मंशा से और अपनी मर्जी से इंसानों के लिए इस सारे निज़ाम को बना दिया। सारे निज़ाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, तभी इंसान उससे अपने काम बना रहा है, उससे फ़ायदा उठा रहा है। कुल लिल्लज़ीना आमनू यग़फ़िरु लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्यामल्लाह लियजज़िया क़ौमन बिमा कानू यक्सिबून, आप कहिए ईमान वालों को कि दरगुजर करें उनसे जो उम्मीद नहीं रखते हैं, जिनको उम्मीद और तवक्को नहीं है कि अल्लाह के दिनों की, अय्याम अल्लाह, अल्लाह के दिनों की, ताकि वो सज़ा दे इस कौम को बदले के तौर पर जो उन्होंने कमाया है, जो वो कमाया करते थे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातों पर जो लोग ईमान नहीं ला रहे हैं और तकज़ीब कर रहे हैं, झुटला रहे हैं और जो है वो तकलीफ़ें मुस्तकिल पहुँचा रहे हैं ईमान लाने वालों को, मुस्तकिल उनको तरह तरह की बातें कह रहे हैं, आप मोमिनीन से कहिए कि उनसे नज़रअंदाज करें, उनसे दरगुजर करें, उन पर ज़्यादा ध्यान न दें, उन पर तवज्जो न करें। इस तरह की बातों से जो है वो दरगुजर करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज ही कर देना चाहिए, इन लोगों की बातों पर ज़्यादा इल्तिफ़ात नहीं करना चाहिए। ये लोग वो हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लिक़ा, मुलाकात और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात के अंदर जो उलट फेर किया है उस पर ईमान नहीं रखते हैं, उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। एक दिन आएगा कि इनको अपनी सज़ा, अपने किए की सज़ा भुगतना पड़ेगी। लियजज़िया क़ौमन बिमा कानू यक्सिबून, जो कमाया करते थे उसकी सज़ा वो एक न एक दिन ज़रूर भुगतेंगे, वो नतीजा उनके सामने आकर के ज़ाहिर हो जाएगा। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस आयत के सिलसिले में ये बात फरमाई है कि ये मक्की सूरत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल हुई थी। इस सिलसिले में एक रिवायत ये है कि मक्का मुकर्रमा में किसी मुशरिक ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर तरह तरह की जो है वो दुश्मनाम तराजियाँ की और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बदला लेने के लिए उसके बारे में कुछ बातें फरमा दी थी। कुरान करीम में यह आयत नाज़िल हुई, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये मक्की है, मक्की दौर की है। इसी तरह से एक रिवायत जो है वो ये भी मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए थे तो ये वहाँ पर मदीना मुनव्वरा में जाने के बाद जो है वो ये आयत पाक नाजिल हुई है। और मुरैसी नाम के का एक कुआं हुआ करता था जो है ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ के मौके पर, वहाँ जो है उबई इब्न अब्दुल्लाह इब्न उबई की तरफ से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में कुछ गुस्ताखियाँ हुई, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में उसने गुस्ताखी की, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे बदला लेने की कुछ बातें फरमाई। तो कुरान करीम में यह आयत नाजिल हुई और उनको हिदायत की गई कि इन लोगों पर ध्यान न दीजिए, ऐसे लोगों पर आप जो है वो तवज्जो न फरमाएं। तो बाद उलमा ने इसमें तौजी करने की भी कोशिश की कि बहुत मुमकिन है कि याद दहानी के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ के मौके पर जो है इस तरह से इस आयत को तिलावत कर दी हो, जब इस तरह से ये मौका आया हो, इस तरह का वाक़या रूनुमा हो गया हो। मुमकिन है कि आयत पहले से नाजिल हो चुकी हो, लेकिन मदनी दौर में
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان آیات کو تلاوت کیا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے ان آیات کی یاد دہانی کرائی ہو اور ان کی تعلیم دی ہو. تو اس طرح سے بہرحال یہ دو روایتیں عرض کی گئی ہیں کہ اس آیت کے تعلق سے سامنے آتی ہیں. ایام اللہ کا قرآن کریم نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے. یہاں پر دراصل ایام اللہ سے وہ آخرت کے وہ معاملات مراد ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جزا و سزا کے فیصلے فرمائیں گے لوگوں کے درمیان، اور وہ واقعات اور معاملات جو دنیا کے اندر ان کے اوپر گزرتے چلے آئے ہیں، جن کی طرف انہوں نے التفات نہیں کیا ہے، توجہ نہیں کیا ہے، ان کی طرف باضابطگی کے ساتھ ان کو توجہ دلائی جائے گی، ان کو یاد دلایا جائے گا. ان سے ایام اللہ مراد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے اور ان کو سزا دی جائے گی ان اعمال کے نتیجے میں جو وہ کر رہے تھے. من عمل صالحا فلنفسی، جس نے بھلا کام کیا وہ اپنے واسطے کیا ہے، اس کا نفع و فائدہ اس کو پہنچنے والا ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا کیا وہ بھی اس نے اپنے حق میں ہی برا کیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، تم تمام کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یہ آخرت کا وہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم پابندی کے ساتھ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے، اور آخرت کی یاد دہانی کے لیے، آخرت کے عقیدے کو مضبوط اور پختہ تر کرنے کے لیے کہ انسان ذرہ برابر اس آخرت کی یاد سے غافل نہ ہو، اس کو استحضار رہے، ہر آن اس کو استحضار رہے جواب دہی کا، کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے حضور اس کو جواب دینا ہے، اور جان بخشی اس کی ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے کثرت کے ساتھ قرآن کریم میں اس مضمون کو جو ہے وہ یاد کرایا جاتا ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ انسان کو استحضار رہے، اس کو یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پلٹنا ہے. ایک وقت آئے گا جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس دنیاوی زندگی کا مکمل حساب و کتاب اس سے لیا جائے گا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت اور بادشاہت کا دن ہوگا، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرمائیں گے اور فیصلے فرمائیں گے. اس دن انسان کو اعمال کرنے کی مہلت نہیں ہوگی، بلکہ اس دن فیصلے کا دن ہوگا، جنت کا اور جہنم کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس روز ہونے والا ہوگا. تب انسان کو مہلت نہیں ہوگی. یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، یہ جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے تذکیر کرائی جا رہی ہے اور یاد دہانی مستقل کرائی جا رہی ہے، یہ وہ موقع ہے کہ انسان تائب ہو جائے، توبہ و استغفار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے عبادات کو مختص کر دے، شرک کو اور کفر کو ترک کر دے، چھوڑ دے، وحدانیت پر آ جائے، رسالت کو ماننا شروع کر دے، آسمانی کتابوں پر وہ ایمان لے آئے. یہ ابھی موقع ہے، بعد میں یہ موقع انسان سے چھین لیا جائے گا. پھر یہ موقع نہیں ہوگا، بلکہ وہ فیصلے کا دن ہوگا، جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. یہاں پر بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات ہوئے. ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب دی، اور ان کو ہم نے حکومت عطا کی، اور پیغمبری ان کو عطا کی، اور کھانے پینے کی اشیاء صاف ستھری اور بہترین ہم نے ان کو عطا کی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان کو ہم نے بزرگی اور فضیلت بخشی، سارے جہان پر، ساری دنیا پر ہم نے ان کو فضیلت عطا کر دی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو کھلی باتیں دین کی عطا فرمائی. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پھر انہوں نے جو اختلاف کیا، پھوٹ ڈالی جو سمجھ، من بعد ما جاءهم العلم، علم آ جانے کے باوجود، علم آ جانے کے بعد بھی، بغیم بینہم، آپس کی ضد اور آپس کی ہٹ دھرمی کی بنا پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسانات کیے بنی اسرائیل پر، فضلناہم علی العالمین. اس سے پہلے بھی اس تعلق سے گفتگو آ چکی ہے. اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ بات فرمائی گئی ہے. ورنہ امت محمدیہ جو ہے وہ افضل ترین امت ہے، روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کھلی واضح جو ہے وہ آیات دین ان کو ہم نے عطا کیا، اور سب کچھ سمجھ میں آ جانے کے بعد، ہر چیز کھلی اور واضح ہو جانے کے باوجود وہ اختلاف کرتے رہے اور جو ہے وہ جھگڑتے رہے. بغیم بینہم، آپسی ہٹ دھرمی کی بنا پر، آپسی جو ہے وہ زیادتی کرنے والے تھے، ہٹ دھرمی اور ضد پر وہ اڑے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اختلاف کیا اور
جو ہے آپس میں پھوٹ ڈالی. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے. یہاں بھی وہی بات گھوم پھر کر اسی مضمون کی طرف لایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اختلافات، جو کچھ بھی اعتراضات ہیں، اعتراضات چاہے نبی کی نبوت پر ہوں، چاہے آسمانی کتابوں کے نزول پر کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے تعلق سے کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض، کوئی شک شبہ ہو، ہر چیز کا فیصلہ قیامت کے دن ہونے والا ہے. ہر چیز کا فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا. یہاں پر دشواری انسان کے سامنے یہ آئے گی کہ دنیاوی زندگی کے اندر اگر اس پر ایمان لے آتا ہے، یقین کر لیتا ہے، تو اس کی جان بخشی ہو جائے گی، وہ بچا لیا جائے گا. لیکن اگر دنیاوی زندگی کے اندر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر آخرت میں جب فیصلے کا دن ہوگا وہاں پر انسان کے لیے کوئی موقع نہیں ہوگا. جن چیزوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے ان تمام کی تمام چیزوں کا ان کے درمیان میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا. انسان کو کسی طرح کی کوئی مہلت وہاں پر نہیں ہوگی. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انہم لا یغنون عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین. پھر ہم نے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو رکھا ایک راستے پر، جو ہے وہ دین کے ایک راستے پر ہم نے آپ کو رکھا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی پر چلیں. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور آپ نہ چلیں ان لوگوں کی خواہشات پر جو نادان ہیں، جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو جانتے نہیں ہیں. وہ ہرگز کام نہ آئیں گے تیرے اللہ کے سامنے ذرا بھی، اور بے انصاف ایک دوسرے کے رفیق ہوں گے. اس طرح کا معاملہ بھی ہونے والا نہیں ہے. واللہ ولی المتقین، اور اللہ سبحانہ و تعالی رفیق ہے متقیوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریعت اور ایک دین عطا کیا گیا، آپ کو حکم کیا گیا کہ آپ کو اسی کی اتباع اور اسی کی پیروی کرنی ہے. ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلیں، جو لوگ جو ہے وہ خواہشات نفسانی کی اتباع کر رہے ہیں، یا جو پرانی شریعت ہے اسی کو مان رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کر رہے ہیں، اس کو آخری شریعت اور آخری کتاب نہیں تسلیم کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کی اتباع اور پیروی نہ کیجیے. یہاں پر جو یہ بات قرآن کریم کے اندر فرمائی گئی وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، الیاذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے تو اس طرح کے کچھ خدشات ہیں یا اس طرح کی کوئی باتیں پائی جا رہی تھی. یہ اس لیے نہیں ہے. ایک تو یہ کہ امت کی رہبری اور امت کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ایسی بات کی کہ امت کی رہبری اور رہنمائی ہو جائے، کہ امت کو ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہیں. اصل وہی چیزیں قابل اتباع ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز قابل اتباع اور پیروی نہیں ہے. اور انسان کی جو احوا ہیں اور خواہشات نفسانی ہیں وہ اس قابل اور اس لائق نہیں ہو سکتے کہ ان کی اتباع، ان کی پیروی کی جائے، بلکہ اصل وہ شریعت اور وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچے واسطوں سے انسانوں تک پہنچایا ہے، وہ اس قابل اور اس لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. وہی جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس پر چلا جائے، اس کی شریعت پر چلا جائے. اس کے علاوہ کسی دوسرے راستے کو چن لینا اپنے لیے یہ یقیناً گمراہی کا سبب ہے، گمراہی کا ذریعہ ہے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، وہ ہرگز کام نہ آئیں گے آپ کے اللہ کے سامنے ذرا بھی. ظاہر ہے کہ جو بے بس ہیں، خود لاچار و مجبور ہیں، اللہ کا جب فیصلہ ہو رہا ہوگا وہ کسی کے وہاں پر کام آنے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور جو بے انصاف ہیں، جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. واللہ ولی المتقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقی اور پرہیزگاروں کا رفیق ہے. تو جو خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا کچھ چلنے والا نہیں ہے اللہ کے حضور میں اور اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ کسی کے رفیق ہونا وہاں پر کیا کام دے گا؟ ظاہر ہے وہ خود پھنسے ہوئے ہوں گے، خود اللہ کے سامنے وہ جواب دہی پر مجبور ہوں گے، خود ان کو اپنے نفس کی اور اپنی جان کی فکر ہوگی. تو وہاں پر یہ رفاقت کام آنے والے نہیں ہیں. وہاں پر ایک دوسرے کا رفیق ہو جانا یہ کام نہیں آئے گا. دنیا میں ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور بعض لوگ گمراہ بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ اسلام قبول نہ کرو، تم اس مذہب میں نہ جاؤ، اور جو ہے ہم تم کو بھروسہ دلاتے ہیں، تم کو یقین دلاتے ہیں، اور گمراہ کن تعلیمات ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، ان کو بھی گمراہ کر لیتے ہیں. تو دنیاوی زندگی کے اندر تو یہ ممکن ہے، آخرت میں یہ رفاقت کچھ کام آنے والی نہیں ہے. اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رفاقت کام آئے گی، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا واللہ ولی المتقین، تقوی اختیار کرنے والوں اور ڈرنے والوں کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں
انہی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رفاقت ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کا رفیق ہے. ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. یہ سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں. ھذا بصائر للناس, لوگوں کے واسطے یہی اصل سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں, اور ہدایت کی اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں. جو باتیں بتائی جا رہی ہیں, جو تعلیمات پیش کی جا رہی ہیں, جو تعلیمات دی جا رہی ہیں, یہی اصل سمجھ بوجھ کی چیز ہیں. ان میں ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے اور رحمت بھی ہے یقین کرنے والوں کے لیے, ایمان لانے والوں کے لیے, یقین کرنے والوں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت رکھی ہے, رہبری رکھی ہے, رہنمائی رکھی ہے. اسی کے بعد انسان جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھنے والا ہے. گزشتہ آیات میں ذکر کیا گیا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص دین پر رکھا گیا. تو حضور پاک علیہ السلام کو جو شریعت عطا کی گئی تھی وہ شریعت ملت ابراہیمی کی عطا کی گئی. اس سے پہلے اس پر تفصیلی بات آ چکی ہے. حضور پاک علیہ السلام کو ملت ابراہیمی کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا گیا, اور دین حنیف میں ملت ابراہیمی میں جو تحریفات ہو چکی تھی, جو تبدیلی ان لوگوں نے کر لی تھی, اس کی کجی کو دور کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. آپ علیہ السلام نے ان چیزوں کو صحیح کیا اور درست کیا. ان چیزوں کو جو ان میں خرابی آ چکی تھی, جو بگاڑ آ چکا تھا, جو تحریف ہو چکی تھی, اس کو درست کیا, صحیح کیا, اور کلیتاً اس کو ختم نہیں کیا بلکہ اسی کی اصلاح فرمائی. اور آپ علیہ السلام نے خود بھی یہ بات فرمائی کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ملت ابراہیمی کی اتباع کروں اور پیروی کروں. تو آپ علیہ السلام دین حنیف پر تھے, ملت ابراہیمی ملت حنیفی کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا گیا. البتہ بعض احکامات میں تبدیلیاں بھی کی گئی, کچھ احکامات وہ ہیں جن میں تبدیلی کر دی گئی. اس لیے ہمارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں, ہم ان تمام کے پابند ہیں, مکلف ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں, ان کی پیروی کریں اور ہم اسی کے مطابق عمل کریں. اگر کوئی بات ہمیں گزشتہ شریعت سے ملتی ہے اور حضور پاک علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے, حضور پاک علیہ السلام نے اس کی نکیر نہیں فرمائی ہے, یا کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی تحسین فرمائی ہے, مدح سرائی کی ہے, ہم اس کی بھی پابند ہیں کہ ہم اس کی بھی اتباع کریں, ہم اس کی بھی پیروی کریں, ہم اس پر بھی جو ہے وہ عمل پیرا رہیں. تو پچھلی امتوں کی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اتباع اور جن کی پیروی ہم کر رہے ہیں, اور حضور پاک علیہ السلام نے جو اتباع کی ہے, پیروی کی ہے. شریعت محمدی کا ایک جز ہونے کی حیثیت سے ہم اس کی اتباع کریں گے, ہم اس کی جو ہے وہ پیروی کریں گے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. کیا خیال رکھتے ہیں جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں, الذین اجترحوا السیئات, جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں, کیا وہ لوگ گمان رکھتے ہیں, کیا وہ لوگ یہ خیال رکھتے ہیں ان نجعلهم کالذین آمنوا, کہ ہم ان کو برابر کر دیں گے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے, سواء محیاهم ومماتهم, ایک سا ہے ان کا جینا اور ان کا مرنا, ساء ما يحکمون, کیا ہی برا فیصلہ وہ اپنے بارے میں کر رہے ہیں. کیا ایمان والوں کے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں, یہ ہرگز نہیں ہے, ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے. جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں, جو لوگ برے اعمال کر چکے ہیں, ان کے لیے ہرگز وہ بدلہ اور وہ جزا نہیں ہے جو ایمان والوں کے لیے ہے, جو نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہے. یقیناً ایسا ہونے والا نہیں ہے. اگر اس طرح کی باتیں انہوں نے اپنے گمان میں بٹھا لی ہیں, اگر یہ اس طرح کا خیال اور اس طرح کا تصور کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ گمراہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کرنے والے نہیں ہیں. ان کا جینا ایک سا ہے, ان کا جینا اور مرنا جو ہے وہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے انسان کے. اس لیے یہ خیال عبث ہے کہ انسان اس بلاوے میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں گے, غفور الرحیم ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردہ ڈال دیں گے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تمام کے تمام صفات ہیں, لیکن جو لوگ برے اعمال کر کے آئے ہیں, برائیوں کی سزا ان کو ملے گی, اور بدی اور نیکی کبھی یکساں نہیں ہو سکتی, برابر نہیں ہو سکتی. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول ہے. اس لیے فرمایا ساء ما يحکمون, یا جو ہے وہ برے دعوے ہیں جو وہ کرتے ہیں, برا فیصلہ انہوں نے اس تعلق سے کر لیا ہے جو یقیناً ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ فیصلہ اور یہ فکر ان کے لیے ہرگز نافع نہیں ہے. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.